جس ملک کی کرنسی دنیا کے حساب کے تحت مضبوط ہوگی اسی ملک کی معیشت مضبوط ہوگی اور دنیا کے نظر میں اس ملک کی ترقی دنیا کی نظر میں مستحکم قرار پائے گی۔ دنیا کے اندر مختلف ممالک کی زبان اور ثقافت کی طرح اس کی کرنسی بھی مختلف ناموں سے پکاری جاتی ہے۔ پاکستان، بھارت اور انڈونیشیا وہ تین ممالک ہیں جن کی کرنسی کو روپیہ کہا جاتا ہے۔ روپیہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چاندی کے ہیں۔ تقسیم ہند سے قبل سکے کے لیے لفظ روپیہ کا استعمال شروع کیا گیا جو کہ قیام پاکستان کے بعد اس کی کرنسی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا، جو کہ سننے والے کو اردو زبان کا ہی لفظ لگتا ہے۔ ڈالر دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی ہے جو امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، سنگاپور اور کئی دیگر ملکوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ڈالر جرمن زبان کا لفظ ہے۔ ڈالر کا لفظ جو گیمستا سے ماخوذ ہے جو چاندی سے مالا مال حاکم وادی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وادی سے حاصل ہونے والے چاندی سے سکے بنائے جاتے تھے جو کہ جاؤگیمستا کہلاتے ہیں، جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ہوتے تھیلر اور پھر ڈالر میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، قطر، ایران، یمن اور عمان کی کرنسی کو ریال کے نام سے پکارا جاتا ہے اور یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جو کہ ریفاز سے نکلا ہے۔ ریفاز کے معنی شاہی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان علاقوں میں شاہی حکام کی جانب سے جاری ہونے والی کرنسی کو ریفاز کی بگڑی ہوئی شکل ریال کا نام دیا گیا ہے۔ اگر پاؤنڈ کی بات کریں تو یہ برطانیہ کے علاوہ مصر، لبنان، سوڈان اور شام میں بھی بطور کرنسی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی لاطینی لفظ پاؤنڈن سے نکلا ہے جس کے معنی وزن کے ہیں۔ ماضی میں پاؤنڈ سونے کے مختلف وزن کے سکوں کی صورت میں استعمال کیا جاتا تھا جو وقت کے ساتھ کرنسی نوٹوں میں تبدیل ہو گیا، مگر اس کا نام ابھی بھی پاؤنڈ ہے۔ کویت، اردن، الجزائر اور سربیا کی کرنسی کو دینار کہا جاتا ہے۔ دینار کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ دینارس سے نکلا ہے۔ قدیم روم میں دینار کا استعمال سب سے پہلے نظر آتا ہے۔ یہ چاندی کے بنے ہوئے سکوں کو کہا جاتا تھا جو کہ اب کئی ملکوں کی کرنسی بن چکی ہے۔ چین کی کرنسی یوان، جاپان کی کرنسی ین اور کوریا کی کرنسی وونگ کہلائی جاتی ہے جو کہ ان تمام کی زبانوں میں ایک ہی معنی رکھتی ہے جس کا مطلب گول یا گول سکہ ہوتا ہے، اور ان تمام ممالک میں ناموں کے ذرا سے فرق سے یہ رائج ہیں۔ کورونا کا نام سامنے آتا ہی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، مگر در حقیقت شمالی یورپ کے کئی ممالک جن میں سویڈن، ناروے، ڈنمارک اور آئس لینڈ شامل ہیں ان کی کرنسی کا نام کرونا ہے، اور کرونا در حقیقت ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تاج کے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر ملک کی کرنسی کا نام کا انحصار ان کی ثقافت سے بہت قریبی ہوتا ہے، اور قومیں اپنی کرنسی کے نام کو صدیوں تبدیل نہیں کرتی جو ان کی شناخت ہوتی ہیں۔